اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی رجب المجرب تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رجب المجرب کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ولادتوں کا مہینہ ہے، اور پہلی رجب المجرب ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو باقر علوم ہیں۔ کسی شاعر نے آپ کی ولادت پر بڑا خوبصورت شعر کہا: باقر کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اہل علم، باقر کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اہل علم، پہلی رجب کو دیکھ لیا 14ویں کا چاند۔ ایسان من اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کے صدقے میں ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں بہترین اخلاق، اخوت، پیار، محبت اور ایثار کے اوصاف عطا فرمائے، جس سے ہماری زندگی خوبصورت بن جائے۔ الہی آمین۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور بے شمار فضیلتوں میں سے ایک یہ فضیلت کہ آپ کے بابا جناب سید سجاد زین العابدین علیہ السلام ہے، کہ جو خود بھی امام ہیں، اور آپ کی والدہ کی جو امام کی بیٹی ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ آپ کے دادا بھی امام، آپ کے نانا بھی امام، آپ کے بابا بھی امام، اور آپ خود بھی امام ہیں۔ آپ کی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ جو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ بے شمار فضیلتوں میں سے کچھ فضیلت بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ کی چال ڈھال رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ کتاب معجزات آل محمد میں ہے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسناد سے عمرو بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پر آئے، اور دروازے پر امام محمد باقر علیہ السلام بنی ہاشم کے دوسرے بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ جناب جابر ان کی چال کو غور سے دیکھتے رہے، اور جب ان کی چال اچھی طرح سے دیکھتے رہے تو انہوں نے کہا، یہ چال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال جیسی ہے۔ پھر انہوں نے محمد باقر علیہ السلام کو اپنے قریب بلا کر فرمایا کہ اے صاحبزادے، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔ آپ کا یہ تعارف سن کر جابر رونے لگے، اور پھر انہوں نے کہا، خدا کی قسم آپ علوم کو شکافتہ کرنے والے ہیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے قریب آئیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام جابر کے قریب ہوئے تو جناب جابر نے ان کی چادر ہٹا کر ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور سینے کو بوسے دیے۔ پھر انہوں نے اپنے رخسار اور چہرے کو بھی آپ کے سینے سے مس کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے جد اطہر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام پہنچاتا ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تو زندہ رہے گا یہاں تک کہ تو میری نسل میں سے ایک بچے سے ملاقات کرے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ علم کو شگافتہ کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ پروردگار عالم جگہ جگہ ان کے معجزات بیان کر رہا ہے، اہمیت بتلا رہا ہے۔ کیا شان ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ پروردگار عالم ان کی شان میں جنت سے طعام بھیج رہا ہے، ان کے لیے جنت سے طعام آ رہے ہیں، جنت کا پانی آ رہا ہے۔ اور جب
آپ کے چاہنے والے آپ کے معجزات دیکھتے تھے تو خوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ آپ کے معجزات دیکھتے تھے لیکن دل میں شک کیا کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ طبری امامی نے اپنی اسناد سے قیس بن ربیع سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ ایک بار میں محمد باقر علیہ السلام کا مہمان ہوا، نماز عشاء کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز ادا کی اور میں نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے دیوار میں لگی ہوئی ایک اینٹ سرکائی اور اس سے بھاری دسترخوان نکالا جس پر ہر طرح کی نعمات موجود تھیں، اور آپ نے میرے سامنے وہ دسترخوان بچھایا اور مجھ سے فرمایا کھاؤ، یہ وہ خصوصی رزق ہے کہ جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے مقرر کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس دسترخوان سے طعام نوش فرمایا اور میں نے بھی کھایا۔ جب میں اچھی طرح سیر ہو چکا تو آپ نے وہ دسترخوان اٹھایا اور اینٹ کے اندر رکھ دیا۔ جب میں نے یہ کرامت دیکھی تو میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور کچھ دیر بعد آپ اپنے کسی کام سے اٹھ کر باہر گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے اس اینٹ کو ہٹا کر اچھی طرح دیکھا۔ وہ ایک چھوٹی سی اینٹ تھی اور وہاں دسترخوان نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ کچھ دیر بعد آپ مہمان خانے میں تشریف لائے اور انہوں نے میری اندرونی کیفیت کو بھانپ لیا۔ آپ پھر اٹھے اور اس اینٹ کو تھوڑا سا سرکایا اور اس میں سے پیالے اور پانی کا گھڑا نکالا اور خود بھی پانی پیا اور مجھے بھی پلایا۔ اس کے بعد آپ نے اس اینٹ کو دوبارہ اصل جگہ پر رکھ دیا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، تو بھی ان یہودیوں جیسا ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن انہیں پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ بعد ازاں آپ نے اینٹ کو بولنے کا حکم دیا تو وہ اذن خداوندی سے بولنے لگی۔ اللہ اکبر! یہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہے کہ زمین کی تنابیں ائمہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، پروردگار عالم نے انہیں اختیار دیا ہے۔ اسود بن سعید کا بیان ہے کہ محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اسود بن سعید، ہمارے اور ہر زمین کے درمیان ایک تناب ہوتی ہے جیسا کہ معمار کے ہاتھ میں ستلی ہوتی ہے، اور جب بھی ہمیں زمین کے کسی خطے کے متعلق کوئی حکم خداوندی ہوتا ہے تو ہم اس تناب کو کھینچ لیتے ہیں اور زمین ہماری طرف اپنے کنویں، بازاروں اور گھروں سمیت سمٹ کر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمیں جو خدا کا حکم ملتا ہے ہم اسے نافذ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! بس ہم یہی کہیں گے کہ پروردگار عالم، اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں تو نے زمین کی تنابیں دی ہیں، ان کے صدقے میں پروردگار ہماری تمام جائز حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور آج کا مبارک دن محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، ان کے صدقے میں پروردگار عالم جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما، ایسی اولاد سے نواز کے جو ناصران امام بنے، اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جن کی روزی میں کمی ہے ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ اور مومنات گرامی، رجب المجرب کا دن ہے اور اس کا آغاز پیر کے دن سے ہوا ہے، اور روایتوں سے ملتا ہے کہ کسی بھی مہینے کا آغاز یعنی مہینے کی پہلی تاریخ ہو اور پیر کا دن پڑے تو اس عمل کو کرنا چاہیے۔ یہ عمل بہت مجرب ہے کہ اسے کرنے سے پروردگار عالم غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے، اور اس مرتبہ بھی رجب کا آغاز پیر کے دن سے ہی ہو رہا ہے۔ اس عمل کی اکثر مجتہدین اور بزرگ عرفا اپنے شاگردوں کو تلقین کیا کرتے تھے، جیسا
کہ آیت اللہ انصاری ہمدانی، آیت اللہ قاضی طباطبائی، عارف سید ہاشم ہمدانی، سید ہاشم حداد، آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ مادی و معنوی رزق کے اضافے اور اہم حاجات کی برآوری کے لیے جس اسلامی مہینے کا آغاز پیر کے دن سے ہو، اس میں یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا یہ مؤثر مجرب عمل انجام دیا کریں۔ اپنے وقت کے امام قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل کے لیے اس مجرب عمل کو انجام دیں۔ ہمیں سب کچھ امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہی مل رہا ہے۔ رزق، اولاد، سانس، ہمارا کل، ہمارا وجود ہی امام زمانہ علیہ السلام کی بابرکت وجود کے طفیل ہے۔ اس طرح سے ہے عمل، اس طرح سے ہے کہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ جو کہ پیر کے دن سے ہو، اس میں سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھیں، دوسری تاریخ کو سورہ واقعہ 2 مرتبہ پڑھیں، تیسری تاریخ کو سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح ہر دن کے عدد کے برابر سورہ واقعہ پڑھیں، یہاں تک کہ 14 تاریخ کو 14 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ ہر دن مطلوبہ تعداد میں سورہ واقعہ پڑھیے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کیجیے۔ 14 دن کا یہ عمل ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے، امام زمانہ علیہ السلام کے توسل سے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجیے، پروردگار عالم غیب سے رزق عطا فرمائے گا، روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور سورہ واقعہ وہ ہے کہ روزانہ بھی ہر نماز عشاء کے بعد روزانہ اس کی تلاوت کی جائے تو پروردگار عالم غیب سے رزق عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو بس ہم آج کے مبارک دن امام کی ولادت کے صدقے میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کے رزق میں، روزی میں برکت عطا فرما، غیب سے اپنے خزانوں میں سے ہمیں رزق روزی عطا فرما، مال و زر عطا فرما، اور محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو روحانی جسمانی صحت کاملہ عطا فرما، ہماری بیماریوں کو دور کر، ہماری مشکلات کو دور کر، ہمارے گھر کو، گھر والوں کو، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، نظر بد سے بچا، اور پروردگار عالم ہم سب کو جلد از جلد خانہ کعبہ کی زیارت کروا، حج اور عمرہ نصیب فرما، اور چہردہ معصومین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، اور جلد سے جلد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ محمد و آل محمد صلوات۔